بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ چین کی مدد سے پاکستان نے بھارتی رافیل طیارے گرائے۔ پاکستان نے جو بھارتی طیارے مار گرائے اس میں چین کی ٹیکنالوجی کا بڑا کردار سامنے آ گیا۔ ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق چین نے پاکستان کے سیٹلائٹ سسٹم اور ڈیفنس نیٹ ورک کو دوبارہ ترتیب دیا۔ چینی سیٹلائٹ سے بھارت کے جنگی طیاروں نے نقل و حرکت کو لائیو مانیٹر کیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان نے بھارت کے جدید ترین رافیل طیاروں کو مار گرایا۔ اگر چین کی یہ مدد نہ ہوتی تو شاید پاکستان اتنی بڑی کارروائی نہ کر پاتا۔ بھارت کا بڑا جنگی منصوبہ پاکستان نے ناکام بنایا۔ ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے پاکستان میں ایک بڑا حملہ کرنے کی تیاری کر رکھی تھی۔ تقریباً 100 طیاروں کے ساتھ حملے کا منصوبہ تھا، جن میں رافیل، میگ اور SU طیارے شامل تھے۔ مقصد آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر قبضہ جمانا تھا، لیکن چین کی بروقت انٹیلیجنس سے پاکستان نے بھارتی طیاروں کا قبل از وقت پتہ چلا لیا۔ پاکستانی ایئر فورس نے نہ صرف حملہ روکا بلکہ دشمن کے ریڈار اور کمیونیکیشن سسٹم کو بھی جام کر دیا۔ چین کی مدد سے پاکستان نے بھارتی S-400 سسٹم تباہ کیا۔ پاکستان نے چین کی ہائپرسونک میزائل ٹیکنالوجی کے ذریعے بھارت کے S-400 میزائل سسٹم کو تباہ کیا۔ چین نے سیٹلائٹ کے ذریعے بھارتی دفاعی نظام کی درست لوکیشن فراہم کی۔ پاکستان نے فتح میزائل کو ری ایڈجسٹمنٹ کر کے درست نشانے پر مارا۔ بھارتی دفاعی سسٹم اتنا مؤثر نہ نکلا جتنا دعویٰ کیا جا رہا تھا۔ یہ حملہ بھارت کے لیے ایک بڑا اسٹریٹجک جھٹکا ثابت ہوا۔ روس پر پاکستان کا دباؤ، لیکن چین نے سچ بے نقاب کر دیا۔ بھارت نے روس پر دباؤ ڈالا کہ وہ پاکستان کے دعوے کو جھوٹا قرار دے۔ روس نے تصدیق کے لیے چین سے سیٹلائٹ ڈیٹا مانگا۔ چین نے S-400 کی تباہی کی تصدیق کر دی اور تصاویر بھی فراہم کی۔ بھارت چاہتا تھا کہ روس سچ چھپائے، لیکن چین نے تمام ثبوت دنیا کے سامنے رکھ دیے۔ اس سے بھارت کی عالمی سطح پر ساکھ کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ چین کی سیٹلائٹ انٹیلیجنس سروس اب دنیا بھر کے ممالک کے لیے باعث دلچسپی بن چکی ہے۔ چین صرف ہتھیار نہیں بلکہ سیٹلائٹ سے ملنے والی لائیو معلومات بھی فراہم کرے گا۔ اس سسٹم سے یمن کے امریکی F-18 اور F-35 طیارے گرائے۔ امریکہ نے بھی الزام لگایا تھا کہ چین یمن کو سیٹلائٹ ڈیٹا فراہم کر رہا ہے۔ اب ایران بھی اس سسٹم سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جس سے اسرائیل کو شدید دھچکا پہنچا۔ امریکہ کا معاشی مزاحل، بھارتی معیشت پر کاری وار۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے NRIs کی ترسیلات زر پر 5% ٹیکس لگانے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ میں مقیم 60 لاکھ سے زائد بھارتی شہری سالانہ اربوں ڈالر بھارت بھیجتے ہیں۔ اب یہ رقم یا تو کم آئے گی یا غیر قانونی ذرائع جیسے حوالہ ہنڈی سے بھیجی جائے گی۔ اس حوالے سے بھارتی روپے کی قدر شدید متاثر ہو سکتی ہے اور ڈالر 100 روپے سے تجاوز کر سکتا ہے۔ بھارتی اسٹاک مارکیٹ اور ریئل اسٹیٹ میں بھی بھاری رکاوٹ کا خدشہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت مخالف معاشی پلان، بڑی کمپنیوں کی واپسی کی تیاری۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ بھارت سے مینوفیکچرنگ واپس امریکہ منتقل کریں۔ ایپل، گوگل اور دیگر کمپنیوں کے CEOs جو بھارتی ہیں، ان پر بھی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ بھارتی CEOs نوکریاں بھارت شفٹ کر کے امریکہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب نئی پالیسی کے تحت ان کمپنیوں کو بھارت سے نکالنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس کا اثر بھارتی ملازمتوں، صنعتوں اور برآمدات پر شدید پڑے گا۔ بھارتی معیشت کو ایک اور جھٹکا، درآمدات پر صفر ٹیرف کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت سے درآمد ہونے والی اشیاء پر زیرو ٹیرف کی پالیسی لاگو کرنے کا عندیہ دیا۔ اس سے امریکی مصنوعات بھارت میں مقامی اشیاء سے سستی ہو جائیں گی۔ بھارتی کمپنیاں مقابلہ نہ کر سکیں گی، نتیجتاً مقامی صنعت تباہی کے دہانے پر آ جائے گی۔ خاص طور پر الیکٹرانکس، کھانے پینے کی اشیاء اور مشروبات شدید متاثر ہوں گے۔ یہ پالیسی بھارتی مارکیٹ میں امریکی غلبہ قائم کرنے کا نیا حربہ ہے۔
भारत अमेरिका ताल्लुकात बहरान का शिकार, डोनाल्ड ट्रंप का सख्त रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान भारत हालिया जंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ सख्त इकदामात शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि भारत अमेरिकी तवक्कात पर पूरा नहीं उतरा और तजारती शराइत तस्लीम नहीं कर रहा। उन्होंने कहा है कि भारत में सरमायाकारी करने की बजाय इन्वेस्टमेंट अमेरिका मुंतकिल की जाए। अब भारत पर माशी, तजारती और सियासी दबाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर कहीं भी हमारी जद में है, भारतीय फौज ने खबरदार कर दिया। एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब भी कशीदगी का माहौल है। भारतीय फौज के एक सीनियर अफसर ने पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना नोयत का बयान जारी करके कहा है कि भारतीय फौज पाकिस्तान में किसी भी मकाम को निशाना बनाने की सलाहियत रखती है। एक आला भारतीय फौजी अफसर ने जोर देकर कहा, भारत के पास पाकिस्तान की पूरी गहराई में अहदाफ को निशाना बनाने की फौजी सलाहियत है और अगर पाकिस्तानी फौज अपना हेडक्वार्टर रावलपिंडी से मुंतकिल करती है तो इसे छुपने के लिए एक बहुत गहरा गड़ा तलाश करना पड़ेगा। गजा फलस्तीन का अटूट अंग है, चीन ने दो टूक पैगाम जारी कर दिया। चीन की वजारत खारजा ने वाशगाफ अल्फाज में गजा को फलस्तीन का अटूट अंग करार दे दिया। तफसीलात के मुताबिक चीनी वजारत खारजा का कहना था कि गजा सिर्फ फलस्तीनियों का है और ये फलस्तीनियों का अटूट अंग है। फलस्तीनी अवाम को इनकी ज़मीन से बेदखल करना नाकाबिल कबूल होगा। इंडोनेशिया में फ्रांसीसी राफेल तैयारों के ऑर्डर पर गौर व फिक्र शुरू। हालिया पाक भारत कशीदगी में पाक फ़ज़ाइया के हाथों भारतीय फ़ज़ाइया के राफेल तैयारों की तबाही के बाद इंडोनेशिया में फ्रांसीसी लड़ाका तैयारों के ऑर्डर पर सवालात उठने लगे। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते पाक भारत फ़ज़ाई जंग में पाक फ़ज़ाइया के हाथों में भारतीय फ़ज़ाइया के राफेल तैयारों की तबाही के बाद इंडोनेशिया में म्यार के लिहाज से सबसे बेहतरीन फ़ज़ाई बर्तरी की सलाहियतों के हामिल राफेल तैयारों के ऑर्डर पर दोबारा गौर व फिक्र शुरू हो चुका है। इम्कान है अमेरिका से मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, आयतुल्लाह ख़ामनाई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने ईरान अमेरिका जोहरी मुज़ाकरात पर तबसरा करते हुए कहा है कि इम्कान है अमेरिका से मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा है कि अभी हमें ये भी नहीं मालूम कि आगे क्या होगा। ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के हक का इनकार करना बड़ी गलती है। अमेरिका को अहमकाना बयानात देने से बाज रहना चाहिए। चीन ने खला में सुपर कंप्यूटर तैयार करने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। इस मकसद के लिए चीन की जानिब से अव्वलीन 12 सैटेलाइट्स को खला में लॉन्च किया गया, जो कि 2800 सुपर कंप्यूटर सैटेलाइट नेटवर्क का हिस्सा हैं। ये सैटेलाइट्स एडीए स्पेस कंपनी, लेबॉर्ट्री और हाईटेक जोन ने तैयार किए हैं। गजा की नाकाबंदी, बरतानिया ने इसराइल के साथ तजारती मुज़ाकरात मअतल कर दिए। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने गजा की नाकाबंदी को अखलाकी तौर पर गलत और गैर माकूल करार दे दिया और पार्लियामेंट को बताया है कि इसराइली हुकूमत के काबिल मज़म्मत इक़दामात और बयानबाजी मुल्क को अपने दोस्तों और शराकतदारों से अलग थलग कर रही है। श्री दरबार साहिब, अमृतसर और गोल्डन टेम्पल पर पाकिस्तान की जानिब से मिसाइल हमले झूठ साबित हो गए। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान भारत ने पाकिस्तान और सिखों में इख्तलाफात पैदा करने के लिए झूठा प्रोपगेंडा किया। रिपोर्ट के मुताबिक सिखों को पाकिस्तान मुखालिफ करने के लिए श्री दरबार साहिब अमृतसर पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की झूठी खबरें फैलाई गईं। श्री दरबार साहिब अमृतसर के सरबराह ने हिंदुस्तानी फौज के तमाम दावों की तरदीद कर दी। ईरान और आज़रबाईजान ने मुश्तरका फ़ौजी मशकों का आगाज़ कर दिया। ईरान और आज़रबाईजान की मुश्तरका फ़ौजी जंगी मशकों का आगाज़ हो गया। अरब टेलीविज़न की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक की मुश्तरका फ़ौजी जंगी मशकों का आगाज़ ईरानी सदर के पड़ोसी मुल्क आज़रबाईजान के दौरे के बाद हुआ। इन मुश्तरका फ़ौजी जंगी मशकों में ईरान की पासदारान इनकलाब और आज़रबाईजान के फ़ौजी दस्ते शामिल हैं। गजा जंग बंद न की गई तो अमरीकी हमायत खो देंगे, डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू को पैगाम। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे ने ज़राए के हवाले से बताया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को सख्त पैगाम देते हुए खबरदार किया है कि अगर गजा में जंग बंद न की गई तो
اسرائیل کو امریکہ کی حمایت سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کا سرحدوں سے فوجیں واپس بلانے کا فیصلہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دونوں ممالک نے تمام فوجیں 30 مئی تک نارمل پوزیشن پر واپس لانے پر اتفاق کر لیا۔ فیصلہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ کے خطرات کو کم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی۔ ایئر چیف کی مدت ملازمت پوری ہونے پر ان کی خدمات بھی جاری رکھنے کا بھی متفقہ فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ اہم فیصلے کیے گئے۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کر کے انہیں فیصلے پر اعتماد میں لیا۔ شاہ سلمان کا ذاتی خرچ پر 1000 فلسطینیوں کو حج کروانے کا اعلان۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے 1000 فلسطینی شہداء، قیدیوں اور زخمیوں کے اہل خانہ کو اپنے ذاتی خرچ پر حج کرانے کا اعلان کیا ہے۔ غزہ پر بمباری سے مزید درجنوں فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کا خان یونس کے شہریوں کو نقل مکانی کا حکم۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ میں 1 گھنٹے کے اندر 30 فضائی حملے کیے، جس میں سینکڑوں فلسطینی زخمی بھی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس کے شہریوں کو جبری نقل مکانی کا حکم بھی دے رکھا ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے تفتیشی ٹیم کے سامنے پولی گرافک ٹیسٹ کروانے سے انکار کر دیا۔ لاہور پولیس کی ٹیم ڈی ایس پی آصف جاوید کی قیادت میں عمران خان سے تفتیش کے لیے اڈیالہ جیل گئی۔ جیل ذرائع نے بتایا ہے کہ جیل عملہ عمران خان کو سیل میں بلانے کے لیے گیا، لیکن وہ نہیں آئے اور وکلاء کی عدم موجودگی میں ٹیسٹ کروانے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔